کسی گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کا ایک کچا گھر اور ضرورت زندگی کی بنیادی چیزیں ان کے پاس تھیں۔ جب کبھی کوئی مہمان آ جاتا تو اسے سنبھالنے کے لیے کچھ قرض ضرور لینا پڑتا۔ ان کے گھر پر پھل کا ایک درخت تھا جس کا پھل بیچ کر یہ 2 وقت کی روٹی حاصل کرتے تھے۔ عرصہ دراز سے ساری معیشت کا ایک واحد سہارا یہ پھلدار درخت تھا۔ ایک دن کوئی اللہ والا ان کا مہمان بنا۔ اس دن بڑا بھائی مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور دونوں چھوٹے بھائی یہ کہہ کر شریک نہ ہوئے کہ ان کو بھوک نہیں ہے۔ مہمان کا اکرام بھی ہو گیا اور کھانے کی کمی کا پردہ بھی رہ گیا، اور اس مرتبہ کسی سے قرض بھی نہیں لینا پڑا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ مہمان جس کی گھر والوں نے خود بھوکے رہ کر خاطر تواضع کی تھی، وہ اٹھا اور دیکھا کہ تینوں بھائی سو رہے ہیں۔ اس نے چپکے سے ایک آری لی اور ان بھائیوں کی آمدن کے واحد سہارے یعنی پھلدار درخت کو بے دردی سے کاٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس درخت کو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا اور موقع پاتے وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو سارا محلہ ان کے گھر میں جمع ہوا اور اس گھر میں کوہرام کی کیفیت تھی۔ سب لوگ اس مہمان کو کوس رہے تھے جس نے اس گھر کے واحد آمدنی کے سہارے یعنی پھلدار درخت کو کاٹ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ سال کے بعد وہی مہمان اس گاؤں میں دوبارہ آیا۔ کچھ لوگوں نے اسے پہچان لیا اور پکڑ کر اسی درخت والے گھر لے گئے۔ سب لوگ اس مہمان کو کوس رہے تھے، لیکن دوسری طرف اس بوسیدہ گھر پر جہاں وہ مہمان ہوا تھا اب ایک عالی شان گھر بن چکا تھا۔ ان کے دن بدل گئے تھے۔ ان بھائیوں کو جب اس مہمان کا علم ہوا تو وہ بجائے اس کو کوسنے یا برا بھلا کہنے کے اس کا شکریہ ادا کرنے لگے اور اس کو عزت اور تکریم دینے لگے۔ گاؤں کے لوگ ان بھائیوں کے رویے پر حیران ہو گئے اور وجہ پوچھنے لگے۔ اس پر ان بھائیوں نے بتایا کہ پہلے جب تک ہمارے پاس یہ درخت آمدن کا واحد ذریعہ تھا تو ہم اسی پر اکتفا کر کے آسائش میں رہنے کے عادی ہو گئے تھے۔ ہمارے حالات بھی کئی سالوں سے ایسے ہی تھے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تو 2 وقت کی روٹی میسر تھی، مگر کسی کا سہارا بننے یا بوجھ اٹھانا تو درکنار، اگر کوئی مہمان بھی آ جاتا تو اس کے لیے بھی قرض لینا پڑتا تھا۔ یہ مہمان کوئی مجرم نہیں بلکہ ہمارا خیر خواہ تھا۔ اس نے جب ہمیں ہماری آرام دہ زندگی سے نکل کر محنت کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے درخت کو کاٹ دیا، تب سے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی بجائے باہر نکلے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو تلاش کرنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ اس ایک دروازہ کے بند ہونے پر اللہ نے کئی دروازے کھول دیے، اور ہم پچھلے 20 سال میں اتنا خوشحال نہیں ہو سکے تھے جتنا ان 3 سالوں میں خوشحال ہوئے ہیں۔ ہم نے درخت کا پھل نکلنے کے انتظار کی امید ختم ہونے پر زندگی کے لیے دوسرے اسباب کی تلاش شروع کر دی تھی، اور اللہ نے ان اسباب میں برکت بھی عطا فرما دی تھی۔ دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ انسان اپنا کمفرٹ زون یعنی پرسکون زندگی چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن کبھی قدرت ہمیں اس پرسکون زندگی سے نکالتی ہے، کبھی ہمارا امتحان ہی اس دائرے سے نکلنا بن جاتا ہے۔ جب بھی ہم پر دنیا میں اسباب کا کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ہماری بھی زندگی میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، جبکہ یہ کسی نئی شروعات کے لیے قدرت کا پیغام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی پرسکون زندگی میں کبھی زلزلہ برپا ہو تو جان لو اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ بس اللہ کی عطاؤں کی تلاش میں اپنی جستجو تیز کر دو۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، کیونکہ ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔